اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور جن کا بلند و بالا مقام ہے، وہ ہماری طرف نظر کرم کریں، توجہ کریں، یہ بات ہم ان تک کیسے پہنچائیں؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں جو کہ سردار جنت ہیں، کل کائنات جن کے قدموں کی دھول کے برابر ہے، جن کے وسیلے اور واسطے سے اللہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ان ہستیوں کے لیے گناہ گار بدکار لوگ محرم میں قرآن خوانی کریں یہ کہہ کر کہ یہ اہل بیت کے لیے ایصال ثواب ہے، تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہوا۔ دراصل بات یہ ہے بیٹا کہ یہ جو قرآن خوانی ہے یا نظر و نیاز ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ کتنے؟ ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور جن کا بلند و بالا مقام ہے، وہ ہماری طرف نظر کرم کریں، توجہ کریں، یہ بات ہم ان تک کیسے پہنچائیں؟ تو یہ نظر و نیاز کرنے کا، قرآن خوانی وغیرہ کرنے کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان ہستیوں کے لیے اگر نظر و نیاز کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، شیرینی تقسیم کی جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ تحفہ بھیج رہے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا، تو یہ ہماری ضرورت ہے، ان کی نہیں ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے کہ بھائی وہاں سے جو ہے نظر و نیاز آپ کے نام کی گئی ہے، تو پھر وہ ہم نظر و نیاز کریں گے، وہ نظر کریں گے، ان کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ بطور تحفہ بھیجا جائے، ان کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے ان ہستیوں میں سے، تو پھر نظر و نیاز کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جب فرشتے جا کے ہمارا یہ نظر و نیاز ان کو پیش کریں تو ہمارا نام جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں بندے نے بھیجی ہے۔ ان کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ہوگا کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم سے کوئی پیار کیوں کر رہا ہے، اپنے مطلب کے لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں یا ہماری آرزوئیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو جتنی بھی یہ برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز، قرآن خوانی، یہ سب کچھ کرنا اسی طرح ہے جیسے آپ ان کو تحفہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ آپ پر نظر کریں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے۔ اور اگر تم کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے تو بھائی درود شریف بھی پڑھنا بند کر دو، تمہاری سلامتی کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ کو۔ بھائی یہ کوئی دیکھو بات ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ حضور پر درود بھیج۔ ابے بھائی ہم اللہ کو کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ اللہ خود ہی بھیج دے نا، اس کا محبوب ہے، خود ہی بھیجتا رہے، یہ بار بار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں، وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں ہم درود و سلام بھیجتے نہیں ہیں، ہم دراصل جب درود پڑھتے ہیں تو ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں استدعا درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد پر درود و سلام بھیج۔ اور ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ حضور پر درود و سلام بھیجیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو بھیج۔ اللہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ نبی پاک پر درود و سلام بھیج۔ حالانکہ وہ خود تو بھیج رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن وہ اپنے لیے بھیج رہا ہے۔ اب ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی بھیج، تو بھیجنا تو اللہ، ضرورت تو نہیں ہے نا، ان کو ہے، حضور پاک کو ضرورت ہے کہ آپ ان پہ درود و سلام بھیجیں؟ ضرورت نہیں ہے، کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کو ضرورت ہے تیرے سجدے کی، مت پڑھو نماز، کیا ضرورت ہے؟ حج کی کو ضرورت ہے، تو حج کرے گا تو اللہ تعالیٰ بولے گا واہ میرا مقام مرتبہ بڑھ گیا۔ تیری نمازوں سے، تیرے ذکر فکر سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو چھوڑ، ذکر فکر، روزہ نماز، حج زکوٰۃ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جا۔ اللہ محتاج ہے تیری نمازوں کا، تیرے روزوں کا، تیرے حج کا، تیرے ذکر کا۔ اگر کوئی ایک بھی بندہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو اس کی ذات کو کیا اثر پڑے گا؟
وہ تو لا یحتاج ہے. تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے، ہم پر کرم ہو، ہمارا بھلا ہو، ہمارے گناہ دھلیں. کہنے کو درود ہے، کہنے کو عبادت ہے، نظر و نیاز ہے، لیکن اس سب کا فائدہ صرف ہم کو ہے. اس ذات کو کیا پرواہ ہے؟ کیا خیال ہے بیٹا؟ Amra TV, the place to connect with God.